اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 3 فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنائی. ٹھیک ہے, اب ان کے بعد تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ وہ کہتے ہیں یہ فضیلت اپنی جگہ, تنقید اپنی جگہ ہے. تنقید وہ 19 الفاظ میں تھی کیونکہ اس کا طریق ایک خصائص علی میں بھی سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے کہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ جب معاویہ کو یہ 3 باتیں بتائی نا سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں نکالا, اتنے ڈر گئے. اچھا سنیں, میں آپ لوگوں کو توجہ دلا. مرزا جی پہلے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات کے حوالے سے بات کرتے نا, مرزا جی بول کر آئے میں رافضی نہیں, میں ان کے لیے ادبی لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتا ہوں. یہی دیکھ لو آپ, مرزا جی نے سعد بن ابی وقاص کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہا ہے, دعائے کلمات کہیں, لیکن آگے تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ ہے مرزا جی کی رافضیت, جس کو چاہے کتنا بھی چھپا لیں مرزا جی کے اندر سے وہ کسی نہ کسی طرح نکل آتی ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ وہ سنن نسائی کبریٰ کے اندر بھی ہے جو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ تو حضرت معاویہ جتنے دن وہاں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی مخالفت کا نہیں نکالا, اتنے ڈر گئے. سنیں ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ ہے امام نسائی کی. ٹھیک ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 122-123. توجہ سنیں میری بات. ٹھیک ہے, غور طلب نکتہ ہے. روایت نمبر ہے 8339. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کتاب الخصائص میں لائے, ذکر و اختلاف علی محمد بن منقدر فی حاضل حدیث کے تحت. ٹھیک ہے, یہ وہی روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے بکیر بن مسمار کی سند سے. لیکن لطف کی بات دیکھیں, امام مسلم جو کہ حسینی ہیں وہ اس کلمے کو نہیں لے کے آئے واللہ ما ذکرہ معاویہ بحرف حتی خرج من المدینہ. یہ روایت یہاں مکمل ہو گئی. اتنے ڈر گئے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں, اتنے ڈر گئے. مرزا جی نے آگے نا اتنے ڈر گئے, حضرت سعد ان کو جس طریقے سے ڈانٹا تھا, ڈانٹا معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت ساتھ ڈانٹیں گے. اب تو ڈانٹنے کا لفظ یہاں کسی بھی نہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ نئے الفاظ سن کبریٰ امام نسائی کے اندر یہ مرزا نے گھڑے اور اتنے ڈر گئے, یہ بھی مرزا کے گھڑنت ہے, یہ بھی روایت میں الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہیں بھی یہ جملہ موجود نہیں واللہ ما ذکرہ معاویہ بحرف حتی خرج من المدینہ, اور اللہ کی قسم اس کے بعد معاویہ نے یہ تذکرہ نہیں کیا ایک حرف بھی یہاں تک کہ آپ مدینہ سے چلے گئے. روایت کے الفاظ یہ ہیں جو کہ صحیح مسلم میں نہیں ہے. مرزا جی سے ہم سوال پوچھیں, مرزا جی ابھی آپ آگے ہی کہو گے وہ امام ابو داؤد کی عادت ہے وہ نام چھپا لیتے ہیں. مرزا جی حسین امام مسلم نے بھی تو کہیں جملہ نہیں چھپا لیا. سمجھے ہیں بات کو ہے نہیں, یا دوسرے لفظوں میں پھر یہ کہنا پڑے گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخ الکبیر اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 اس کے اندر بکیر بن مسمار کے حالات نقل کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں روا عنہ ابو بکر الحنفی, روایت کرتا ہے اس سے ابو بکر الحنفی, جو کہ ابو بکر حنفی صحیح مسلم کے راوی نہیں ہے. دیکھو صحیح مسلم کی سند کیا ہے, سننا ذرا بات کو. حدثنا قتیبہ بن سعید و محمد بن عباد, ٹھیک ہے, قال حدثنا حاتم وهو ابن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابی ہے, وہی سند ہے ساری. ٹھیک ہے, غور طلب نکتہ ہے. عامر بن سعد بن ابی وقاص سے بکیر بن مسمار روایت کرتا ہے, بکیر بن مسمار سے ابو بکر الحنفی. صحیح مسلم کے اندر روایت کرنا ہے حاتم بن اسماعیل ہے. حاتم بن اسماعیل کی روایت کے اندر یہ الفاظ آخری والے نہیں ہیں. بکیر بن مسمار سے جب ابو بکر حنفی سے روایت کو بیان کرتے ہیں وہاں یہ الفاظ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں روا عنہ ابو بکر الحنفی فی بعض النظر. ابو بکر حنفی سے روایت کرتا ہے اور ان روایتوں پر نظر ہے, اور ان روایتوں پر نظر ہے. سنت ذرا بات کو. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جب لکھتے ہیں کسی راوی کے بارے میں تو مطلب کیا ہوتا ہے, یہ میرے ہاتھ میں الموقدہ فی علم مصطلح الحدیث امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 83 کے اوپر وہ کہتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُ الْبُخَارِ سَكَتُوا عَنْهُ فَظَاهِرُهَا أَنَّهُ مَا تُعَرِّضُ لَهُ بِجَرْحِ وَلَا تَعْدِيلٍ, کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سَكَتُوا عَنْهُ کا جملہ استعمال کریں تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ محدثین کا جرح و تعدیل کے معاملے میں کوئی تعرض نہیں ہے. وَعَلِمْنَا مَقْصَدُهُ بِهَا بِالْإِسْتِقْرَاءِ أَنَّهَا بِمَعْنِهِ تَرَكُوهُ, تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے ان کا مقصد اس سے استقراء ہے کہ اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ تمام محدثین نے اس کی روایت لینا ترک کی.
وَقَضَى عَادَتُهُ إِذَا قَالَ فِيهِ نَظْر، اور یہ ان کی عادت میں ہے جب وہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے، بمعنی انہم متہم، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ متہم ہے، یعنی کہ اس پر روایت خدا نہ خاصہ روایت میں الفاظ بنانے کا اس طرح کا کوئی اس پہ الزام ہے، اور لیس بسکا، یا وہ سکا نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، فَهُوَ إِنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الضَّعِيفِ، ہر صورت میں وہ ضعیف سے اوپر درجے کا راوی ہوتا ہے، یعنی ضعیف سے بھی ضعیف، راوی پہ جو ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے وہ اس سے بھی برے حالات والا راوی ہوتا ہے۔ اب سمجھیں اس بات کو کہ اگر کوئی کہے اور پھر مرزا جی کے بقول ناصر الدین البانی کے برابری کی شخصیت شیخ زبیر علی زئی، یہ اختصار علوم الحدیث ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ترجمہ اور تحقیق شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 68 کے حاشیے کے اندر شیخ زبیر لکھتے ہیں، سنیں ذرا بات کو۔ حافظ ذہبی نے عبداللہ بن داؤد الواسطی کے ذکر میں کہا کہ بخاری نے کہا فی ہے نظر، آپ یہ بات صرف اسی کے بارے میں کہتے ہیں جو عام طور پر ان کے نزدیک متہم یعنی سخت ضعیف ہوتا ہے۔ مرزا جی تو یعنی آپ نے جو سنن کبریٰ امام نسائی کے خصائص علی کے حوالے سے جو آپ نے روایت نقل کی ہے وہ سندن ضعیف ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ عوام تو ہے ہی نا للو پنجو کہ جو یعنی کہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، بہرحال صحیح ضعیف کی پہچان نہیں رکھتے، آپ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ آپ کو جاتے